السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ایک شخص ایک ہی گناہ بار بار کرتا ہے، ہر دفعہ توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر بھی وہی گناہ بار بار کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بھائی یہ نافرمان ہے نا، اور پکی توبہ نہیں کر رہا۔ یہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن سچی پکی توبہ کرتا نہیں ہے جی۔ اگر یہ کرتا ہے سچی توبہ اور پکی توبہ، تو تب ہے نا کہ جب بندہ پکی توبہ کر لے، ایسی توبہ کہ توبہ کے بعد پھر وہ گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ جب توبہ کر کے گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا نا۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پکی توبہ کا ہی حکم دیا نا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جی، توبۃ نصوحا کا حکم ہے، توبۃ نصوحا۔ پھر آگے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر آگے جو یہ انعامات ہے نا، یہ جنت حاصل ہوگی، گناہ مٹا دیے جائیں گے، یہ تو بھائی سچی پکی توبہ کے بعد ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کو مذاق سمجھ لے کہ گناہ کیا پھر توبہ کی، گناہ کیا پھر توبہ کی، گناہ کیا پھر توبہ کی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کا طریقہ، بلکہ کوئی بھی کرے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں نا، سچی توبہ کا حکم بھی ہے اور سچی توبہ کے ہی فائدے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پھر ایک جگہ سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی جتنی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں نا، توبہ سچی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے نا۔ تو اس لیے ایسی توبہ نہیں کرنی چاہیے کہ توبہ کر لی، جذبہ آیا تو توبہ کر لی، پھر وہی گناہ، توبہ کر لی پھر وہی گناہ، یہ تو مذاق ہے بھائی، یہ توبہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، زنا کا کفارہ کیا ہے؟ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو قیامت کے دن پھر بھی اس کا حساب ہوگا۔ محترم بھائی، اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ اگر ایک بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور پھر قاضی کے پاس فیصلہ چلا جائے، پھر تو شرعی حد ہے نا، جو شریعت نے حد مقرر کیا، پھر تو وہی لاگو ہوگی۔ ایک بات، جس طرح کہ سورہ نور وغیرہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ بدکاری کر لیتا ہے لیکن اس گناہ کو چھپا لیتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا، پھر وہ اس گناہ کی اللہ رب العالمین سے سچی پکی معافی مانگ لیتا ہے کہ سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ گناہ کرنا، کوئی کسی قسم کا گناہ بھی نہیں کرنے کا ارادہ کر لیتا، عزم کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا گناہ یہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ہاں جی، پھر اس کی معافی ہے۔ اور اس کے دلائل کئی ہیں، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک، اور ما دون ذلک کے اندر ہر طرح کا گناہ آتا ہے، وہ زنا بھی آتا ہے، چوری بھی آتی ہے، ڈکیتی بھی آتی ہے، قتل بھی آتا ہے، حرام کھانا بھی آتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ جو چاہے معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا جی، کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ نے وہ معاف نہیں کرنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے جب قاضی کے پاس جائے گا، فیصلہ پہنچ گیا مقدمہ، تو پھر تو شرعی حد لاگو ہوگی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن شرعی حد لاگو ہو بھی گئی تو شرعی سزا جو اس کو مل جائے گی تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ سچی توبہ کر کے تو زندگی گزارے، اس کے بعد قیامت کے دن اس سے انشاءاللہ اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔